اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ سے ایک ایسا دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ وہ واقعہ ایک ایسے لڑکے کا ہے جو بے روزگار تھا اور بہت پریشان تھا، جس کے صبر اور فرما برداری اور اطاعت نے اسے ایک خانقاہ کا جانشین بنا دیا۔ کہتے ہیں کسی بستی میں ایک بڑی خانقاہ تھی، دسیوں دیگیں پکتی اور سینکڑوں افراد لنگر کھاتے۔ قریب ایک نوجوان رہتا تھا، والدین فوت ہو چکے تھے، روزگار نہ ملتا تھا، کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے۔ ایک روز اس کے دل میں آئی کہ چلو پیر صاحب کی نیاز حاصل کر لیں، شاید قسمت پلٹ جائے۔ چنانچہ ایک روز وہ خانقاہ کے اندر داخل ہوا اور پیر صاحب کی محفل میں شریک ہو گیا۔ جب محفل برخاست ہوئی تو وہ بھی باہر آ گیا۔ یہ سلسلہ کئی روز چلتا رہا۔ نوجوان محفل میں شریک ضرور ہوتا لیکن بغیر کسی سوال کے واپس آ جاتا۔ ایک روز جب وہ حسب معمول واپس ہو رہا تھا تو پیر صاحب نے اپنے پاس بلایا اور کہا، میاں صاحب زادے، میں کئی روز سے تمہیں آتا جاتا دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے، تم کوئی سوال کیے بغیر ہی چلے جاتے ہو؟ احوال پر اس کے آنسو نکل آئے۔ کافی تسلی کے بعد جب ذرا دم ٹھہرا تو اس نے احوال سنایا کہ جناب کے زیر سایہ رہتا ہوں لیکن تباہ حال ہوں۔ پیر صاحب کو بڑا ترس آیا اور نوجوان سے کہا کہ آج سے تم ہمارے مہمان ہو، کھانا پینا کپڑا البتہ سب ہمارے ذمے ہے۔ جب تمہاری طبیعت بحال ہو تو ہمارے پاس آنا، ہم پھر کچھ کریں گے۔ کچھ عرصے کی بے فکری اور کھانے پینے کی فروانی سے تو نوجوان کا حلیہ ہی بدل گیا۔ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضور حکم فرمائے۔ پیر صاحب نے نوجوان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تو کہنے لگے، ماشاءاللہ بھائی، اب تم ایک کام کرو کہ میرے پاس ایک گدھا ہے، اس کے اوپر سوار ہو کر بڑے پیر صاحب کی زیارت کراؤ، اور اس کو زادرہ دے کر روانہ کر دیا۔ وہ نوجوان گدھے پر بیٹھ کر منزل پر منزل مارتا چلا جا رہا تھا۔ ایک جگہ گدھا بیمار ہو کر مر گیا۔ نوجوان بہت پریشان ہوا کہ پیدل بڑے پیر صاحب کے پاس کیسے پہنچوں گا، اور یہ گدھا جو پیر صاحب نے دیا تھا اس کو سڑنے اور چیل کوہوں کو نوچنے کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا، بڑی بےرحمتی ہوگی۔ چنانچہ ایک گڑھا کھود کر گدھے کو دفن کر دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اسی سے ششو پنج میں کئی دن گزر گئے۔ شاہراہ پر تو بیٹھا ہی تھا، جب ادھر سے کوئی قافلہ گزرتا کچھ مدد کر دیتا، اپنے پیر صاحب کے عطیے کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسی ششو پنج میں ایک قافلہ ادھر سے گزرا تو اس تباہ حال نوجوان کی مدد کر دی۔ اب تو یہ سلسلہ چل پڑا اور اس کی آمدنی ہوتی رہی۔ آہستہ آہستہ اس نے گرمی، سردی اور برسات کے سخت موسموں سے بچنے کے لیے جھونپڑی ڈال لی۔ قریب ہی ایک گاؤں تھا، وہاں کے لوگوں نے پینے کے پانی کا انتظام کر دیا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور 3-4 سال میں وہ جھونپڑی ایک بڑی خانقاہ میں تبدیل ہو گئی۔ سنیے، پیر صاحب کی پیری مندی میں پڑ گئی، آمدنی کم ہو گئی تو اعلان کر دیا کہ وہ بڑے پیر صاحب کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ وہ سفر کرتے کرتے جب اس جگہ پہنچے جہاں نوجوان نے خانقاہ بنائی تھی تو پیر صاحب نے بھی وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ رات کو کھانے سے فارغ ہو کر کہنے لگے، چلو بھائی مزار کے متولی کی نیاز حاصل کر لیں۔ ابھی وہ حجرہ خاص میں داخل ہی ہوئے تھے کہ مسند نشین ایک دم ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ پیر صاحب بہت حیران ہوئے، پوچھا کہ حضرت آپ مجھے کیوں گناہگار کر رہے ہیں؟ لیکن وہ نوجوان یوں ہی کھڑا رہا تو پیر صاحب نے پوچھا، کچھ تو بتائیے کہ ماجرا کیا ہے؟ نوجوان گویا ہوا کہ حضور مجھے پہچانا نہیں، میں وہی شخص ہوں جسے آپ نے اپنا گدھا دے کر بڑے پیر صاحب کی زیارت کو بھیجا تھا۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ پیر صاحب نے پوچھا، ہوا یوں کہ آپ کا وہ گدھا بیمار ہو کر مر گیا، مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ آپ کی عطیے کی بے حرمتی ہو، لہٰذا اسے بصد احترام دفن کر دیا اور اس کی قبر پر بیٹھ گیا، تو اللہ نے یہ دین دکھایا۔ پیر صاحب بہت خوش ہوئے، نوجوان کو گلے لگا کر خوب پیار کیا اور کہا، بیٹا تو میرا صحیح جانشین ہے، میں بھی اس گدھے کی ماں کی قبر پر خانقاہ بنا کر کام چلا رہا۔ صبر اور فرما برداری کسی بھی انسان کو ایک بڑی منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے۔ شکریہ۔